سلام دوستو، آج ہم انتہائی اہم بیماری جس کو ہم بولتے ہیں عام زبان میں تبک، منہ کھر، FMD فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ان رومیننٹس۔ منہ کھر یا FMD ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ منہ کھر وہ بیماری ہے جس کے آنے سے ملک کا بہت زیادہ معاشی نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بیماری کے آنے سے یا تو جانور مر جاتے ہیں، یا اگر وہ جانور جن کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے یا علاج تاخیر سے ہو اور جانور بچ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ متاثرہ جانور اتنا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے کہ جانور میں پیداواری صلاحیت بہت کم یا نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو یا گوشت کی شکل میں ہو۔ یعنی جانور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تبک یا منہ کھر سے بچاؤ کے لیے مناسب اوقات میں ویکسین کسی مستند ویٹرنری ڈاکٹر سے کروائیں۔ FMD کی جو ویکسینیشن ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سال ہم جانور کو 3 ٹیکے لگاتے ہیں اور پھر سالانہ کی بنیاد پر ایک منہ کھر کا ٹیکہ اپنے جانوروں کو ضرور لگوائیں۔ بیماری آنے کے فوراً بعد علاج شروع کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر تبک کی بیماری آپ کے جانور میں اس کے سائن اینڈ سمپٹم اپیئر ہوئے تو اس کا علاج جو ہے وہ فوراً شروع کر لیں، کیونکہ دیر سے علاج جانور کو بہت کم فائدہ پہنچائے گا۔ یا تو جانور مر جائے گا یا اگر بچ بھی گیا تو بہت ہی کمزور اور لاغر ہو جائے گا اور کسان کے لیے جانور وبال جان بن جائے گا۔ بیماری کی تشخیص کا جہاں تک تعلق ہے، جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے، منہ سے رسیاں بناتا رطوبت کا اخراج، منہ میں چھالے پڑ جانا جو تقریباً 11 دن میں پھٹ کر زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جانور کی زبان پر بھی زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تالو پر زخم آ جاتے ہیں، مسوڑوں پر بھی زخم نمودار ہو جاتے ہیں اور جانور کے ہونٹوں پر بھی FMD میں زخم آ جاتے ہیں۔ ناک کے نتنوں پر زخم آنا یہ بھی FMD کی ایک کلینکل سائن ہے۔ اسی طرح پاؤں کی اگر ہم بات کریں تو جانور کے جو ہوس ہوتے ہیں ان پر چھالے بن جاتے ہیں اور یہ چھالے پٹنے میں زیادہ وقت لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھروں کے کناروں یعنی ہوس کے کناروں اور بیچ میں بھی جہاں پہ 2 ہوف آپس میں ملتے ہیں اس میں بھی زخم آ جاتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے تنوں پر زخم کا آنا، اسی طرح جانور زیادہ تر لیٹنا پسند کرتا ہے، جانور لنگڑا ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تنوں کے زخم سے تنوں میں سوزش کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، FMD کے روک تھام اور علاج کے لیے ویکسینیشن اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ کا بروقت استعمال جانوروں کی زندگی بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے اس میں اگر پریگننٹ اینیمل کو FMD ہو جائے تو وہ ابارٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو کسان کو چاہیے کہ ویکسینیشن کے دوران جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ ڈرائی اینیملز ہو، لیکٹیٹنگ اینیملز ہو یا پریگننٹ اینیملز ہو، سب کو FMD کے ٹیکے ضرور لگوائیں۔ اور اس کے لیے جو ٹیکوں کا جو شیڈول استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، 1 مہینے کے بعد پھر دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد جو ہے تیسرا ٹیکہ پہلے سال لگاتے ہیں
اور اس طرح پھر سالانہ جو ہے ایک ٹیکہ جو ہے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔